والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بزرگان محترم، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اس بات سے مطلع اور باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا مقصد کیا ہے، کیوں آپ حضرات کو بلایا گیا ہے۔ شاید مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کے اس پروگرام کے مقصد کو آپ حضرات نے ابھی تک نہیں سمجھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی، اپنے مذہب پر چلنے کی، اپنے مذہب کے اوپر عقیدہ رکھنے کی، اپنے مذہب کے تبلیغ کی جو آزادی ملی ہوئی ہے اس آزادی کو ختم کر کے پورے ہندوستان کے اندر ہندو تہذیب کو نافذ کر دیا جائے۔ یہ موجودہ حکومت کا منشا اور مقصد ہے۔ کیا آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں؟ موجودہ حکومت جو یہ چاہتی ہے کہ ہندو تہذیب و تمدن کو نافذ کر دیا جائے اور مسلمانوں کو جو اپنے بعض مسائل میں آزادی حاصل ہے اس آزادی کو ختم کر دیا جائے، کیا آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر حکومت ایسا کوئی قانون بناتی ہے، قانون بنا کر اگر حکومت نافذ کرتی ہے تو ماننا تو بہت دور کی بات ہے، ایسے قانون کو ہم جوتے کے نیچے رولنا جانتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر آپ حضرات تائید کریں۔ آپ حضرات یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مسلمان ہندوستان کے اندر جو رہ رہا ہے تو مسلمان بھیک مانگ کر نہیں رہ رہا ہے۔ مسلمان ہندوستان کے اندر پیدا ہوا، مسلمان ہندوستان کی مٹی سے بنا اور مسلمان انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک دنیا باقی ہے ہندوستان کے اندر رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتی۔ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ سب ڈرانے کی، دھمکانے کی اور سب الیکشن کے مدعے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ آئندہ جو 5 صوبوں میں الیکشن ہونے والے ہیں، ہندو اور مسلمانوں کا مدعا اٹھا کر ہندوؤں کو متحد کر کے حکومت پر براجمان ہوا جائے اور قابض ہو جائے۔ یہ حکومت کا منشا اور مقصد ہے۔ لیکن مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، یہ ہماری جو لڑائی ہے یہ ہندوؤں سے لڑائی نہیں۔ جیسا عبداللہ ہمارا بھائی ہے ایسے ہی رام چندر بھی ہمارا بھائی ہے، جیسے مسلم ہمارا بھائی ہے ایسے ہی ایک غیر مسلم بھی ہمارا بھائی ہے۔ جس طریقے سے ہم مسلمان کی حفاظت کے لیے جان دینا جانتے ہیں اور جان ہم نے دی ہے، ایسے ہی اگر کسی مقام پر کسی ہندو کی جان جا رہی ہو تو اس کی جان بچانے کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہماری لڑائی ہندوؤں سے نہیں ہے، اس لیے کہ آج کل کا جو میڈیا ہے وہ دراصل اس لڑائی کو ہندو اور مسلمانوں کی لڑائی بتلا رہا ہے، نہیں، بلکہ ہماری لڑائی دراصل RSS سے ہے، ان فرقہ پرست لوگوں سے ہے جو ہندوستان کے دستور کو ختم کر کے اپنا دستور، اپنا آئین اور بھگوا جھنڈا نافذ کرنا چاہتی ہے، ان سے ہماری لڑائی ہے۔ اور آج ہم اسی اسٹیج سے اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ جب تک ہمارے اندر دم رہے گا اس ملک کے اندر
انشاءاللہ بھگوا ایجنڈا ہم نافذ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ہم ویسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، آپ حضرات کو معلوم ہوگا شاہ بانو کیس کے اندر جس وقت سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا، مسلمان سڑکوں پر اتر آیا تھا، اور اس وقت کی راجو کی جو حکومت تھی اس کو مجبور ہونا پڑا تھا، اور پارلیمنٹ کے اندر اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو تبدیل کرنے پر حکومت مجبور ہوئی تھی۔ آج بھی اگر حکومت مسلمانوں کے شرعی مسائل کے خلاف کوئی آئین اور دستور بناتی ہے، ہم جمہوری طریقے پر، آئین کے طریقے پر، قانون کے دائرے میں احتجاج کریں گے اور حکومت کو اپنا بنایا ہوا قانون واپس لینا ہوگا، انشاءاللہ واپس لینا ہوگا اگر حکومت ایسا کرتی ہے۔ اور آپ حضرات کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جب بھی حکومت نے کبھی ایسا قدم اٹھایا ہے، ہمارے اکابرین سامنے آئے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں نسبندی کا قانون اندرا گاندھی نے بنایا تھا، اور پورے ہندوستان کے اندر نسبندی کا سلسلہ شروع کرایا تھا، لیکن اس وقت بھی مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا اور حکومت کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آج مسلمان ہندوستان کے اندر کمزور نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہندوستان کے اندر مسلمان طاقتور ہے، لیکن مسلمان امن چاہتا ہے، مسلمان شانتی چاہتا ہے۔ آج ہمارے امن کو، ہمارے سکون کو مجبوری نہ سمجھا جائے، معذوری نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ ہم اپنے حقوق کو لینا جانتے ہیں۔ دنیا سے ہم نے اپنے حقوق لیے اور انشاءاللہ لیتے رہیں گے، یہ ہم اپنے طاقت کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، حکومت کو برا کہنا بہت آسان ہے، حکومت پر لعن طعن کرنا بہت آسان ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے۔ آج حکومت مسلمانوں کے خلاف قانون بنانے پر آمادہ کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس کی وجہ کبھی آپ حضرات نے سوچی اور سمجھی؟ نہیں سوچی سمجھی۔ دراصل بات یہ ہے کہ اتراکھنڈ کی ایک عورت سائرہ بانو، اس کے شوہر نے اس کو 3 طلاق دی۔ 3 طلاق دینے کے بعد وہ سائرہ بانو سپریم کورٹ پہنچی اور اس نے ریٹ دائر کی اور کہا کہ مجھے یہ 3 طلاق منظور نہیں ہے اور یہ 3 طلاق کالعدم ہونی چاہیے، منسوخ ہونی چاہیے۔ دعویٰ کرنے والی کون؟ ایک مسلمان عورت۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اپنے آئینی مسائل کو عدالت میں لے کر جائیں گے تو عدالت فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگی، عدالت ہمارے شرعی احکام کے اندر مداخلت کرنے پر مجبور ہوگی، لہذا ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ آج طلاق، اطاق، طلاق، نکاح وغیرہ کے جو مسائل ہیں، ہم ان مسائل کو شرعی عدالتوں میں لے کر کے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو قرآن کے حوالے سے ایک واقعہ، ایک بات سنا دینا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کو آپ حضرات سنتے جائیے اور اپنے گریبان میں جھانکتے جائیے، اور اس واقعے کی روشنی میں آپ حضرات کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی اور منافق کے درمیان جھگڑا ہوا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. یہ یہودی کون ہے؟ جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا تھا. یہودی کون ہے؟ جو قرآن کو نہیں مانتا تھا. لیکن چونکہ وہ حق پر تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. اس واقعے کو یہیں پر روک کر ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ فیصلوں کے اندر حق اور ناحق کو نہیں دیکھتے. آج اگر ہمارا جھگڑا کسی غیر مسلم سے ہوتا ہے تو آج وہاں پر مسلمان ہونے کو دیکھا جاتا ہے. اگر آج ہمارا جھگڑا کسی اور برادری سے ہوتا ہے تو وہاں اپنی برادری کو دیکھا جاتا ہے. آج اگر ہمارے محلے کا جھگڑا دوسرے محلے کے لوگوں سے ہوتا ہے تو وہاں اپنے محلے کے لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے. کیا ایسے کرنے والے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ زبان سے بولو، کیا ایسا کرنے والے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، جس سے لوگوں کو یہ واضح اشارہ دیا، مسلمانوں آپ کو ہر موقع پر ہر جگہ حق اور ناحق کو دیکھنا ہوگا. جو حق اور ناحق کو دیکھتا ہے وہی مسلمان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے. اگر میرے باپ کا جھگڑا کسی بھنگی سے بھی ہو رہا ہے، کسی دلیت سے ہو رہا ہے اور میرا باپ غلطی پر ہے تو میرے لیے لازم اور ضروری ہوگا ایسے موقع پر میں اپنے دلت بھائی کو ترجیح دوں گا، اپنے باپ کو ترجیح نہیں دوں گا. میرا باپ ہے، میں احترام کروں گا، عزت کروں گا، لیکن جہاں حق اور ناحق کا فیصلہ آئے گا وہاں میں اپنے باپ کی پرواہ نہیں کروں گا، میں مذہب اسلام کی پرواہ کروں گا. یہ ہے اسلام، اس کو کہتے ہیں مسلمان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. فیصلہ ہو گیا. منافق نے سوچا کہ حضرت عمر یہودیوں کے بارے میں سخت ہے، کیوں نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرایا جائے. لہذا وہ منافق اصرار کر کے یہودی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا. دونوں نے مقدمہ جا کر پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ ہی کرنا چاہتے تھے، لیکن یہودی نے کہا کہ عمر فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات سن لیجیے. کہا کیا؟ کہ ہم دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تھے، اپنا مقدمہ وہاں ہم نے رکھا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کیا. کہ اچھا تمہارے حق میں فیصلہ کیا ہے؟ کہا تشریف رکھ کر بیٹھیے آپ حضرات. اندر تشریف لے گئے، تلوار اٹھا کر کے لائے اور اس منافق کی گردن تن سے الگ کر دی. اور حضرت عمر نے یہ کہا کہ جو اللہ کے رسول کا فیصلہ نہ مانتا ہو اس کا فیصلہ یہ ہے، اس کا فیصلہ یہ ہے. مسلمانوں، دو فریق میں جھگڑا ہوتا ہے، دو قبیلوں میں جھگڑا ہوتا ہے، دو برادریوں میں جھگڑا ہوتا ہے، دو بستیوں میں جھگڑا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے بھائی قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کرو، احادیث مبارکہ کے ذریعے سے فیصلہ کراؤ. مسلمانوں ٹھنڈے دل سے بتانا، بالکل ایمانداری سے بتانا، کتنے لوگ ہیں جو اس پر راضی ہو جاتے ہیں؟ بالکل ٹھنڈے دل سے بتاؤ. یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ میٹنگ ہے. آپ حضرات کی رائے لینا چاہتا ہوں، جو آپ حضرات اسلام کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اس بات کے اوپر آمادہ اور تیار ہو جائے؟ ہاتھ اٹھا دو. کتنے لوگ تیار ہیں؟ نہیں، مطلب تیار کا مطلب یہ نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں زندگی میں جنہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرایا ہو اور اپنا مقدمہ عدالت شریعہ میں لے کر کے گئے ہوں؟ ایسے لوگ ہاتھ اٹھائیں. جھوٹے ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے.
آپ اندازہ لگائیں اتنا بڑا مجمع ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ مسلمان اسلام پر مرنے کے لیے فوراً نعرہ تکبیر زندہ باد، نعرہ تکبیر زندہ باد، اللہ اکبر، لیکن اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شریعت پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے پیارو، عہد کرو اس بات کا، سب سے پہلے اسلام پر ہم عمل کریں گے۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، جو حضرات اخبار پڑھتے ہیں، رسائل پڑھتے ہیں، ذرائع ابلاغ سے واقف ہے اور جانتے ہیں